अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नुमान आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नुमान राजपूत टीवी। आज मैं आपके सामने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के कुछ एफ़र्ट्स बताऊंगा। और आज दूसरा 28 मई है। 28 मई के दिन बहुत बड़ा कारनामा हुआ था। तो ये सब वीडियो में बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जनाब आज 28 मई है, आज यौम तकबीर है। ये दिन हमारे लिए बहुत ही मोहतरम दिन है और ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही अजीम दिन था। इस दिन बहुत ही बड़ा कारनामा हुआ था डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की जानिब से, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कारनामा हमारे लिए सर अंजाम दिया कि उन्होंने एटमी धमाके किए थे। इस दिन 28 में हमारा एटमी धमाकों का दिन है, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि एटमी धमाके कब हुए थे, कब हम कैसे खड़े होते अपने पाँव पे। तो ये आज 28 में हमारा यौम तकबीर का दिन है। इस दिन हमने चागी के मकाम पर कुछ एटमी धमाके किए थे, जिससे वो पहाड़ की हालत देखने के काबिल नहीं थी। इसकी मैं मुकम्मल तफसील अभी आपको बताऊंगा। मैंने चंद ये आपको बताने के लिए मैंने पॉइंट्स वाजे किए ताकि आपको हर चीज़ पॉइंट्स वाइज बताता रहूँ। तो 28 मई को 28 मई की असल डेट ये है कि 28 मई 1998 को हमने चागी के मुकाम पर एक एटमी धमाके किए थे। ये किस वजह से किए थे? ये इस वजह से किए गए थे क्योंकि अब दुनिया पाकिस्तान को तंग करती थी और इसके अलावा इंडिया हिंदुस्तान अभी भी उसके हालात आप देख सकते हैं, आपको टीवी में बताते हैं कि उस टाइम भी इंडिया हम पर कब्ज़ा करने लगा था। और इसका जवाब हमने एटमी धमाकों से दिया कि हमने चागी के मुकाम पर एटमी धमाके किए। एटमी धमाकों का रद्द-ए-अमल ये हुआ कि दुनिया को पता लग गया कि हम भी किसी काबिल हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम पाकिस्तान स्ट्रगल वाला मुल्क है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये मुकम्मल हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ये धमाके करके अपना जो मुकाम पाया वो आपको बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान ये धमाके किए 28 मई 1998 को, तो पाकिस्तान दुनिया का 7वां नंबर का मुल्क बन चुका था। उस टाइम 7वां बड़ा मुल्क बन चुका था जिसके पास एटमी क़ुव्वतें थी। और आलम इस्लाम का सबसे बड़ी बात कि आलम इस्लाम यानी कि जितने भी मुल्क हैं इस्लाम के, इस्लामी ममालिक जितने भी थे, सब के पास एटमी क़ुव्वत नहीं थी। क्योंकि अंग्रेज़ों के पास तो आपको पता है कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने ये तख्लीक की थी। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ये काम सर अंजाम दिया, जिसकी वजह से हम आलम इस्लाम के पहले नंबर के बन गए थे। यानी हम पहले नंबर के एटमी क़ुव्वत रखने वाले इस्लामी मुल्क थे। 28 मई के इस रोल के बाद हम दुनिया को सर उठा के, हमें दुनिया कहती थी ये क्या मुल्क हैं जिन्होंने अब वसाइल की कमी होने के बावजूद, हर चीज़ की कमी होने के बावजूद एटमी क़ुव्वत अपने मुल्क में लाए। और पाकिस्तान को ये धमाके करने लाजमी भी थे। क्यों लाजमी थे? इसलिए लाजमी थे कि इंडियन अगर ये धमाके पाकिस्तान ना करता, अगर ना हो सकते ये धमाके और ना एटमी क़ुव्वत होती, तो कोई ना कोई मुल्क आके पाकिस्तान में कब्ज़ा कर लेता। और सबसे बड़ा हमारा पड़ोसी मुल्क जो आजकल भी पंगे वगैरह कर रहा है, यानी कि मस्तियाँ कर रहा है, कभी कश्मीर के मामले में देखो, कभी आम मसाइल में देखो, सबसे ज़्यादा मुसलमानों का उधर भी बहुत बुरा हाल है इंडिया में, भारत में। उन्होंने उस टाइम भी हमारे साथ इसी तरह छेड़ने की कोशिश की थी और दूसरा कब्ज़ा करने लगा था, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान को लाजमी था कि उन्होंने एटमी धमाके कुछ अपना जोर दिखाना था। ये तो हमने काफ़ी 10 यानी कि तकरीबन 1984 में ग़ालिबन हमने 1984 में हमने एटमी क़ुव्वत हासिल कर चुके थे, लेकिन इसको ज़ाहिर नहीं किया था और दुनिया को बताया था, लेकिन हमने ज़ाहिर नहीं किया था।
اس وجہ سے ظاہر نہیں کیا تھا کہ دنیا کو نہ پتہ چل سکے کہ ہمارے پاس قوت ہے، لیکن ہم نے ثابت بھی کرنا تھا 28 مئی کو، پھر ہم نے ثابت کیا تھا کہ ہم ایٹمی قوت رکھنے والے ملک ہیں۔ تو ابھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان نے جو ایٹمی قوت حاصل کی تھی وہ 10 دسمبر 1984، کیونکہ میں نے ڈیٹ لکھی ہے تو اس لیے میں آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں، کیونکہ اتنی علم میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ابھی میں نے سٹارٹنگ میں لیا ہے تو اس لیے پھر اتنا نالج نہیں ہے۔ میں نے بھی اسی طرح مختلف جگہوں سے حوالے لے کے پھر اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی، مجھے نہیں پتہ تھا مکمل طور پہ، تو ابھی میں آپ کو یہی معلومات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے 1984 یعنی کہ 10 دسمبر 1984 کو ہم نے ایٹمی قوت حاصل کر لی تھی، اور ڈاکٹر قدیر خان نے تحریری لکھ کے اس دور میں جو ہمارے صدر تھے جنرل ضیاء الحق تھے، انہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے تحریری طور پر لکھ کے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایٹمی قوت آ چکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تھے آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کی تصدیق جو ڈاکٹر خالد محمود عارف ان کا نام تھا، جو ایک اور جنرل تھے جو ضیاء الحق صاحب کے قریبی تھے، تو جنرل خالد محمود عارف نے ڈسیپشن نامی کتاب کے مصنف ایڈریان لیری، ایڈریان لیوی کے جو اس کتاب کے مصنف تھے، ڈسیپشن ایک کتاب ہے اسی کے حوالے سے، ایٹم کے حوالے سے انہوں نے لکھی تھی ایڈریان لیوی نے، اور وہ جنرل صاحب کا جو جن کا نام میں نے بتایا خالد محمود عارف صاحب کا انٹرویو لے رہے تھے، تو اس ٹائم انہوں نے یہ ایٹمی بتایا تھا کہ ایٹم ہمارے پاس ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی یقین نہیں کیا، اور اس وجہ سے ہم نے یقین دلانے کے لیے 28 مئی کو یہ دھماکے کیے تھے۔ ایٹمی دھماکوں سے یعنی کہ جو ایٹمی دھماکے 28 مئی کو کیے، اس سے 10 دن نہیں بلکہ 45 دن پہلے ہم نے میزائل کا تجربہ کیا تھا، یعنی کہ ڈیٹ بنتی ہے تقریباً 6 اپریل 1998، اسی سال میں 6 اپریل 1998 کو، یعنی کہ تقریباً 45 دن ہی بنتے ہیں، 1 مہینہ اور 15 دن پہلے ہم نے میزائل کا کیا تھا جو بہت زیادہ مار دینے والا میزائل تھا، جس کا نام ہے غوری میزائل، جو آپ دیکھتے بھی اکثر کہ غوری میزائل کیسا ہوتا ہے۔ تو غوری میزائل ہم نے اس کا کامیاب تجربہ کیا تھا، اور وہ اچھی یعنی کہ رینج میں گیا تھا، یعنی کہ 1200 کلومیٹر ہدف کا نشانہ بناتا ہے، اور 1200 کلومیٹر میں کامیاب تجربہ ہوا تھا، اور وہ بالکل پرفیکٹ نشانے میں لگا تھا۔ اور اس کے بعد بھی پھر بھارت کا حوصلہ پھر پست ہو گیا، بھارت نے پھر کہا کہ ہم یہ بیوقوفی ہوگی کہ ہم پاکستان کو دھمکیاں دیں اور پاکستان کو مختلف قسم کی بلیک میل کریں جس سے پاکستان ڈاؤن ہو جائے، لیکن ہم نہیں جھکے، ہم نے اپنی سٹرگل جاری رکھی۔ پھر اسی طرح اس میزائل کے تجربے سے بھارت کو ایک یہ لگ گیا کہ ہم پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ کو مزید ایکسپلین کرتا چلوں کہ تمام کاموں سے، اور اس پورے کا رول ماڈل میں اپنی نظر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات ایٹمی قوت کو پاکستان اپنے ملک میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے ملک میں لانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، یہ بہت سے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے ہم ایٹمی قوت بنتے ہیں۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو مرحوم ہیں، انہوں نے ایٹمی قوت نہ صرف پاکستان میں لائی، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جیسے ہیرے ہمارے ملک میں لائے، جن کی وجہ سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو پائے۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے دور حکومت میں ایٹمی قوت باہر کے مغربی ممالک سے خریدا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو امریکہ سے لائے تھے، اور یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب امریکہ سے آئے تھے، اور
انہوں نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا بتا دیا کیونکہ انہوں نے ایٹمی قوت یعنی کہ آغاز انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد جو میزائلی نظام، جتنا بھی میزائل یہ جو ہم میزائل دیکھتے ہیں یا کہ میزائل غوری میزائل اور ابابیل میزائل اور مختلف شاہین میزائل، جتنے بھی مختلف ہیں میزائل ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میزائلی نظام یعنی کہ میزائل بلسٹک میزائل مختلف قسم کے ہر قسم کا میزائل یہ کس کے دور میں آیا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بینظیر بھٹو جو خاتون فرسٹ وومن پرائم منسٹر تھی ان کے دور میں آیا. بینظیر حکومت میں آیا یہ میزائلی نظام. انہوں نے میزائل لایا پاکستان میں اور تجربہ بھی بہت کامیاب کیے. وہ ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے میزائل لایا. اس کی وجہ سے انڈیا کے اور حوصلے پست ہو گئے تھے جب انہوں نے میزائلی نظام پاکستان میں لانچ کیا تھا. اور اس کے علاوہ 28 مئی کو اسی طرح پھر یہ تمام تجربے یعنی کہ 1998 میں ہی ہمارا یہ تجربوں کا سال تھا. 1998 میں 6 اپریل 1998 کو ہم نے میزائل کا تجربہ کیا جو غوری میزائل کا. اور اس کے علاوہ پھر 28 مئی 1998 کو مختلف وزراء اور ان کے زیر انتظام ایٹمی دھماکے کیے گئے جو چاغی کے مقام پر ہوئے اور بہت ہی بہترین قسم کے ہوئے جن کی وجہ سے پاکستان دنیا میں سر اٹھا کے چل رہا ہے. اور دوسرا ہم ایسا ملک ہیں جو ورلڈ کا سینٹر ہے اور ہر ملک اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس لیے میں سب سے پہلے تو میں اپنی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہمارے آنکھوں کا ایک خوبصورت چراغ ہیں. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور جو میری طرف سے میری ویڈیو کو دیکھیں گے ان لوگوں کی طرف سے میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کہ ان کی عمر دراز کرے اور ان کو ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے کیونکہ انہوں نے ہی پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیا اور دنیا کے نقشے میں ایٹمی قوت رکھنے والا ملک انہوں نے ہی بنایا. تو ابھی میں اپنی ویڈیو کو مکمل کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور دیکھتے رہیے میرا چینل نعمان راجپوت ٹی وی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو ابھی مجھے دیجیے اجازت اور دیکھنا مت بھولیے گا نعمان راجپوت ٹی وی. اللہ حافظ.